تو میں آپ کو ہیموفیلیا کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے یہ ہیموفیلیا کی لوگوں کے لیے بنائی گئی اور ان کی مدد کرتی ہے۔ ہیموفیلیا ایک موروثی بیماری ہے جس میں خون جمانے والے اجزاء کی کمی ہوتی ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے اگر چوٹ لگ جائے یا کئی دفعہ خود بخود بھی خون بہنا جب شروع ہوتا ہے تو وہ بند نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جن اعضاء میں یہ خون جمع ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ جوڑوں میں جمع ہوتا ہے، تو بار بار خون آنے کی وجہ سے یہ جوڑ ناکارہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مریض ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ناکارہ ہو جاتا ہے، اپنا جوڑ استعمال نہیں کر سکتا، اور بجائے کہ ایک نارمل ہیلدی انسان وہ ایک ایسا انسان بن سکتا ہے جس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ یہ جو خون جمانے والا جز ایک مریض میں نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ فیکٹر 8 ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا جب بھی خون بہے یا چوٹ لگے تو اس کا انجیکشن لگا دیا جائے۔ اب یہ کہ یہ انجیکشن پاکستان میں ایک تو بنتے نہیں ہیں، دوسرا ملنا بھی ان کا بہت مشکل ہوتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی جو ہے اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ہیموفیلیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی راولپنڈی، وہ 1999 سے کام کر رہی ہے اور انہی مریضوں کے لیے کام کر رہی ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فنڈز جو اکٹھے ہوتے ہیں ان سے یہ انجیکشن خریدے جاتے ہیں تاکہ جب ان مریضوں کو ضرورت ہو ہم انہیں یہ انجیکشن لگا دیں۔ اور یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر یہ انجیکشن لگ جائیں اور خون بند ہو جائے تو نہ یہ جوڑ ناکارہ ہوں گے، نہ وہ انسان ناکارہ ہوگا، اور یہی بچے بڑے ہو کے نارمل، ہیلدی اور خوش انسان بنیں گے اور ہماری سوسائٹی کا ایک اہم جز ہوں۔ ہیموفیلیا سوسائٹی کا سفر بھی میرے پاکستان میں سفر کے ساتھ ہی جاری ہوا تھا۔ جب میں شروع میں پاکستان آئی باہر سے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے خون کی بیماریوں کے بارے میں، تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کی کون سے سمت جاؤں گی، کیونکہ یہ جو خون کی بیماریوں کی تعلیم ہے اس میں بہت مختلف قسم کے حصے ہوتے ہیں۔ میرے یہاں آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد میری ملاقات ایک ہیموفیلیا کے مریض سے ہوئی، اور انہوں نے جو مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنائی جس میں درد، تکلیفیں، ان کی والدین، خاص کر ان کی والدہ کا حصہ، ان کا اسکول نہ جانا، ان کو تکلیف سے پوری رات جاگ کے گزارنا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی جہاں سے ان کا علاج ہو سکے۔ جب ان کی یہ میں نے کہانی سنی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے مریض جن کو اتنی تکلیف ہے، جن کو اتنی مجبوری ہے، جن کا کہیں علاج نہیں ہے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور انہی جو پہلے مریض تھے میرے، سیف الاسلام صاحب ان کا نام تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے 1999 میں
ایک ہیموفیلیا پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی بنائی، جس کے اندر نہ صرف مریض تھے بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان بھی اس میں شامل تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہیموفیلیا کے اور دوسری موروثی خون بہنے والی بیماریوں کے جو جتنے بھی مریض ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ تو جب ہم یہ شروع ہوئی سوسائٹی تو اس میں بہت کم لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا تو لوگ ہر طرف سے، نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ پنجاب کی اور طرف سے، خیبر پختونخوا اور مختلف علاقوں سے یہاں پہ آنا شروع ہو گئے، کشمیر وغیرہ سے، اور کئی مریض تو ہمارے پاس افغانستان سے بھی آتے ہیں، اور آج کل ہمارے پاس ماشاءاللہ 1250 مریض ہیں ہمارے پاس جو جن کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اور سوسائٹی کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام مریضوں کو رجسٹر کرتے ہیں، ان کو اس کے بعد ان کا معائنہ کیا جاتا ہے، ان کی جو تکالیف ہے ان کو دور کیا جاتا ہے، ان کو اگر انجیکشن کی ضرورت ہو تو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ہر قسم کے ڈاکٹر ہیں جن کی ان مریضوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، مثلاً ہڈیوں کے ڈاکٹر، مثلاً الٹرا ساؤنڈ کے اسپیشلسٹ، مثلاً میڈیکل اسپیشلسٹ۔ تو اس قسم کے سارے ڈاکٹر صاحبان راولپنڈی اسلام آباد میں ہمارے پینل کے اوپر ہیں، اور جب ہمارے کسی مریض کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے اسپیشلسٹ کو دکھانے کی تو ہم ان کی طرف ان کو ریفر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس صرف آؤٹ اسپیشلسٹ، تو اس قسم کے سارے ڈاکٹر صاحبان راولپنڈی اسلام آباد میں ہمارے پینل کے اوپر ہیں، اور جب ہمارے کسی مریض کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے اسپیشلسٹ کو دکھانے کی تو ہم ان کی طرف ان کو ریفر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس صرف آؤٹ ڈور سہولت ہے، اگر کسی مریض کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہو تو ہم انہیں پھر بھیجتے ہیں مختلف ہسپتال، جن میں بے نظیر بھٹو ہسپتال، ہولی فیملی ایمس جو ہے، یہ ہاسپٹلس ہیں، ان کے اندر ہمارے لوگ سارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارے تعلق ہے، اور وہ ہمارے مریض وہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں اور ان کا جو علاج ہوتا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے نہ صرف ان کو آؤٹ ڈور کی فیسلٹیز دی ہے بلکہ انڈور کی بھی اور اسپیشلسٹ فیسلٹیز بھی دی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے تمام مریضوں کو بہت بغیر کسی فیس کے یہ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ان کی طبی چیزوں کا ہے، اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی سوسائٹی جو ہے یہ مریضوں کی مدد کرتی ہے، ان کی اور مختلف چیزیں اسکلز جو ہے ان کو بڑھانے میں ان کی مدد کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اور آرگنائزیشنز ہیں جن میں میں ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کا بہت ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ شراکت کی وجہ سے یا ان کا ممبر ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سہولیات ہیں، جس میں فری فیکٹرز بھی یہ ہمیں بھیجتے ہیں جو ہم اپنے مریضوں کو فری لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارا ہے سیو ون لائف، ایک اور آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ مل کے ہمارے بچوں کو مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو بزنس ہیں ان کو سیٹ اپ کریں، خواتین کو مدد دی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ نہ صرف ان کو طبی طور پہ صحیح رکھا جاتا ہے بلکہ ان کو دماغی طور پہ اور ان کے مالی طرف سے بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ یہ اس طرف بھی بڑھیں اور تاکہ یہ اوور آل پورے ایک صحیح انسان بن سکے۔ تو سوسائٹی سلسلے میں بہت ایکٹیو ہے، بہت کام کر رہی ہے، اور ہمارے پاس پوری اچھا قسم کا سیٹ اپ ہے جس میں ہمارے پاس کنسلٹنٹس ہیں جو 24 گھنٹے آن کال ہوتے ہیں، اور ایک مریض دن کے کسی بھی حصے میں اگر اس کو کوئی ایمرجنسی کی ہو تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اس کی جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ حل کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس میڈیکل آفیسر ہے، ہمارے پاس نرس ہے، ایک سینئر نرس ہے، نرسنگ کوآرڈینیٹر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پوری سوسائٹی کا جو آرگنائزیشن ہے جس میں ایک ہمارے پاس فائنینس مینیجر ہے، آفس سپروائزر، ہمارا ڈیٹا انپٹ۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک بہت ہی اچھی آرگنائزیشن ہے جو بہت صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اس میں لیکن ہمیں بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی خاص تعاون نہیں حاصل، اور میں بہت درخواست کرتی ہوں حکومت سے کہ ہمیں بھی ہماری طرف بھی دیکھیں، اور خاص طور پہ ان مریضوں کی طرف دیکھیں جو نارمل ہو سکتے ہیں اگر ان کا صحیح وقت پہ علاج کیا جائے۔